وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ملک میں انٹروڈیوس کروایا گیا جب اس ملک میں شورش تھی۔ سائیکیٹرسٹ اور تفتیش کاروں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے ان کو اس فیز سے نکالنے کے لیے، جیسے خودکش بمبار تیار کیے جاتے ہیں، وہ بریفڈ ہوتے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تفتیش کاروں کو، تاکہ وہ سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کو انوالو کرے اور ان کو ٹھیک کر کے نکالے۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کالر کرائم میں 90 روز کے لیے بند کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، اثاثہ جات کے حوالے سے بارہا عدالتوں نے کہا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات جرم تب بنیں گے جب ہولڈر آف پبلک آفس یا اس کا بینامی دار ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے وہ اثاثے بنائے ہیں۔ اگر ڈی سی ریٹ میں کوئی فرق ہے، اگر ٹیکس ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی ہو گئی، اگر میرے جیسے کسی حساب کے کمزور آدمی سے ڈکلیئر کرنے میں غلطی ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے نو ایکٹ از گلٹی انلیس مائنڈ بی گلٹی۔ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے مفصل ترامیم اس میں کی گئی ہیں تاکہ آج کے بعد کسی بے گناہ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے، کسی سیاسی مخالف کو اس کے نظریات تبدیل کرنے کے لیے، کسی سرکاری افسر کو اپنی مرضی کے کام کروانے کے لیے اور کسی نا اچھے لگنے والی شکل کو سبق سکھانے کے لیے یہ قانون استعمال کیا جا سکتے۔ ہم نے یہ حلف لیا جناب اسپیکر یہ آتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے آئین کے تابع قانون سازی کریں گے، ہم پاکستان کے آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس عقوبت خانے سے آپ اس 22 کروڑ عوام میں سے ان وکٹمز کو نکالیں گے جو کہ کل لائکلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بات بڑے وثوق سے اور میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جب یہ ذمہ داری سونپی گئی اور پھر جب اراکین کی امینڈمنٹس آئیں، کل پھر ایک میٹنگ ہوئی، ایک اعتراض اٹھایا گیا۔ وہ سر کہتے ہیں نا کہ جویں پڑھے یا اویں پڑھاواں گے، کہ یعنی کہ اگر ڈنڈے کھا کے پڑھائی کی ہے تو ڈنڈے مار کے ہی پڑھائیں گے۔ یہ قانون ہم تو بھگت چکے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے بھگت چکے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، پوری قوم کو معلوم ہے۔ یہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، جنہوں نے بھگتنا تھا وہ اس کا پھل کھائیں گے، جنہوں نے مختلف منصوبوں میں خرابیاں کی ہوئی تھی، ہم کہتے ہیں وہ بھی قانون اور انصاف کے مطابق ڈیل ہوں۔ اگر ہمارے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں تو آنے والوں کے ساتھ نہ ہوں، انہیں آئینی قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس سپرٹ کے ساتھ یہ بل انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ جو بات میں پھر دہراؤں گا، مجھے خوشی اس بات کی ہے، مجھے سر تاجر ہے، سیاستدان ہے، سرکاری ملازم ہے، بینکر ہے، عام شہری ہے، ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے سر، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان اراکین نیشنل اسمبلی کو جنہوں نے آج اس میں امینڈمنٹس پیش کی۔ سارے ہیں جی، ہم نے دیکھا، ہم نے تو استادوں کو ہتھکڑیاں لگتے ہوئے دیکھا، ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ اور جناب اسپیکر، یہ بات پھر میں فلور آف دا ہاؤس پہ کروں گا کہ آج تک عدالت عظمیٰ نے جتنی دفعہ اس پارلیمان کو کہا کہ یہ شک درست نہیں ہے، آپ اس کا جائزہ لیں، یہ درست نہیں ہے، اس کا جائزہ لیں، اور جن جن شکوں کو انہوں نے جس طرح سے تشریح کی ان کو عین اس مطابق انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے محنت کی ہے ارکریزی کے ساتھ آج امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، وہ بھی تحسین اور ستائش کے لائق ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کون موو کرے؟ لا منسٹر جناب اعظم طارڑ صاحب، پلیز موو دس number 8, item number 8. The Honorable Speaker, now I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، وزیر قانون نے بہت تفصیل سے بات کی اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اس میں سب سے پہلی بات جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے
کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بل کے بارے میں مجھے کم از کم، میں قومی اسمبلی آف پاکستان کا ممبر ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، اور اس وقت میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس میں کیسے امینڈمنٹ لا سکتا ہوں، یہ کہاں پیش ہوا اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں کب گیا، یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اس کو بھی ایک وہ وضاحت کر دیں کہ کب یہ پیش ہوا تھا اور اس پر امینڈمنٹ لائے گئے۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، ٹھیک ہے، اگر اس میں خرابیاں تھیں، 2002 میں ایک ڈکٹیٹر نے اس قانون کو بنایا تھا، لیکن 2008 کے بعد وہ ڈکٹیٹر تو نہیں تھے، اس قانون کو آپ ہی لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ اس وقت کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ چور دونوں طرف سے ہوں، جہاں بھی ہو ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو ظلماً صرف اس وجہ سے کہ اس پارٹی کے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا ہے، اور آج کے اجلاس میں اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور اوورسیز ووٹنگ سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم ختم کی گئی ہیں۔ اسی متعلق احوال جانیں گے، ڈان نیوز کے نمائندے فہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد، بتائے گا آپ کے پاس اس متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیے، آج حکومت نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل، ترمیمی بل 2022 پیش کیا تھا، اور اس میں جو پی ٹی آئی حکومت کے دور میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی تھی آرڈیننس کے ذریعے، ان کو ریورس کرنے کی تجویز دی گئی تھی، اور یہ تجویز دی گئی تھی کہ اوورسیز ووٹنگ کے لیے ضمنی انتخاب میں پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی پہلے پائلٹ پروجیکٹس کیے جائیں۔ تو یہ بل جو ہے اسے آج ہی پیش کیا گیا تھا ایوان میں، کمیٹی میں بھیجنے کے بجائے تحریک منظور کر کے اسے آج ہی زیر غور لایا گیا، اور شکوار اس کی منظوری دی قومی اسمبلی نے اور اس بل کو منظور کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج حکومت نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا قومی اسمبلی میں، اور جس کے حوالے سے وزیر قانون نے یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ اس زمان میں قانون سازی ہو۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے قانون کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا، سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج وہ دن ہے کہ ہم یہ پارلیمنٹ جو ہے اس دھبے کو دھو دے۔ جی یہ بتائے گا فہد، اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے آج کے اس اجلاس میں؟ جی دیکھیے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے حق کے حوالے سے وزیر قانون نے یہ واضح کیا کہ نہ صرف ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم پارلیمنٹ میں بھی ان کی نمائندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس حوالے سے تجاویز زیر غور ہیں، لیکن اس کے لیے قانون سازی بعد میں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے لیے کسی ضمنی انتخاب میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر آزمائے۔ ہمیں آج کے قومی اسمبلی اجلاس میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے خاتمے کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔